یہ سوال امریکہ سے ایک آمدی دوست کا بھجوایا ہوا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب مواہب الرحمان کے صفحہ 245 میں تعاون کے نشان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ تعاون اس ملک کو اسی طرح چمٹی ہے جس طرح یہ قرض خواہ قرض دار کو چمٹتا ہے یا کتا اصحاب الرقیم سے چمٹا تھا. ان کا سوال یہ ہے کہ تعاون کو اصحاب کہف کے کتے سے تشبیہ دینے کی کیا حکمت ہے؟ جی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب مواہب الرحمان کے صفحہ 245 میں لکھا ہے کہ تعاون کا نشان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ تعاون اس ملک کو اسی طرح چمٹی ہے جس طرح ایک قرض خواہ قرض دار کو چمٹتا ہے ایک بار جی، یا کتا اصحاب الرقیم سے چمٹا تھا. ٹھیک ہے. کتا جو اصحاب الرقیم سے چمٹا تھا، کیوں چمٹا تھا ان سے کچھ پتا؟ ان کی کتا اصحاب الرقیم سے چمٹنے کے میں دو مضمون ہیں. قرض خواہ کے ساتھ اس کی نسبت ایک ہے. ہر مالک پر اس کی مملوک کا ایک حق ہوتا ہے اور جب تک وہ حق ادا ہوتا رہے وہ اسے چمٹا رہے گا، اور اگر نہ بھی ادا کرے تو مطالبہ کرتا رہے گا، اور اس مطالبے میں کتے سے زیادہ اور کوئی وفادار اور شدید نہیں ہوتا. تو اس کا کوئی احسان نہیں تھا اصحاب الرقیم پہ، اس کی وقار اس کی روٹی ان سے وابستہ تھی، اس لیے وہ ان سے چمٹ گیا. وہ قرض دار ہو گئے اور یہ قرض خواہ ہو گیا. دوسرے اس کتے کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ متنبع کرنے والا تھا اور ان کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا تھا. تو یہ جو عمومی مشابہتیں ہیں تنبیہ کی اور اپنا حق وصول کرنے کی، یہ تعاون کے کیڑے میں پائی جاتی ہیں. وہ ایسی وبا ہے جو انہوں نے کمائی ہوئی ہے اور اس کا حق ہے کہ اب ان کا خون چوسے. دوسرے وہ ان کو متنبع بھی کر رہا ہے، چونکہ وہ کتا متنبع کیا کرتا تھا، باہر سے کوئی آیا تو بھونک کے بتا دیا. تو تعاون کا کیڑا قرآن کریم جو دابہ ہے اس کی تشریح میں سنگی فرمائی ہے کہ اس کے کلام کرنے کا مطلب ہے ان کو متنبع کر رہا ہے کہ تمہارے لیے خطرہ درپیش ہے، بچ جاؤ ورنہ تم بہت بڑی سزا پاؤ گے. تو اس پہلو سے اس سے بہتر کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی جو دونوں پہلوؤں سے بیان نہیں صادق آ جائے.